معروف متقی بزرگ نامور فقیر شیخ ابو اللیث سمرقندی کے قول کے مطابق تقوی یعنی خوف الہی کی 7 بنیادی اقسام ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو وضاحت کریں گے. کریم رب ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلا ہے زبان کا تقوی. اب زبان کا تقوی کیا ہے کہ ہماری زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آئے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. یہ ہے زبان کا تقوی. اب زبان سے صادر ہونے والے کلمات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو انسان حق و صداقت پر مبنی کلمات ادا کرتا رہے اور اس کی پابندی کرے تو زبان سے صادر ہونے والے گناہ سے بندہ بچ جائے گا. اور دوسری ہے الٹ زبان کی آفتیں. بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کا سبب انسان کی یہی ٹنگ ہے، زبان ہے. جیسے چغلی، بد کلامی، جھوٹ، غیبت، سب کا مصدر انسان کی زبان ہے نا. اب دیکھیں غیبت کو لے لیتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ جو ہماری عادت بن چکی ہے. غیبت ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی ایسی برائی یا عیب یا کوئی بھی ایسی بات جسے اگر اس بندے کے سامنے کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے تو اس بندے کو وہ پسند نہ آئے، یعنی وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور کوئی دوسرا شخص اس کی عدم موجودگی میں کسی اور کے سامنے ان عیوب کا اس لیے ذکر کرے کہ یہ بھی فلاں کو میری طرح حقیر سمجھے، تاکہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا اس شخص کی تذلیل اور تضحیق ہو سکے، یا لوگوں کے سامنے وہ بے نقاب ہو جائے، اس کے عیب، اس کے نقائص کا چرچا ہو جائے، تو یہ اس کی غیبت ہے. اور اس کا مرتکب اللہ کے ہاں اتنا گناہگار اور مغضوب ہے کہ قرآن کریم ایسے شخص کو اپنے مرے ہوئے حقیقی بھائی انسان کا گوشت آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ نہیں. اور بھی سگی بھائی کا تو حقیقی بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف بتایا ہے. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور کسی کی برائی کی کھوج میں نہ لگے رہا کرو. یہ کون دے رہا حکم؟ اللہ. کس کو؟ آپ کو، مجھے، سب کو. کسی کی برائیوں کی کھوج میں نہ لگے رہا کرو اور نہ ایک دوسرے کو اس کے پیٹھ پیچھے برا کہا کرو. کیا تم میں کسی کو اچھا معلوم ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ کیا پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تم یقیناً بہت ناگوار سمجھتے ہو. بس غیبت کو ایسا ہی سمجھو، اس سے بچتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. سگے بھائی کا گوشت کھانا انسان تمنا پسند کرتا ہے نا. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بھائی کا خون نہیں دے سکتا تو کیا گوشت کھا سکتا ہے؟ اب قرآن کا مدعا یہ ہے کہ غیبت کے ارتکاب سے اتنا ہی ناپسندگی کا رویہ اختیار کیا جائے. تو کیا آپ غیبت سے بچنے کی ٹرائی کریں گے؟ ایک واقعہ سنائی دیتی ہوں. محبوب کریم ان کے ایک صحابی حضرت معاذ اسلمی بہت نیک شخص تھے، بہت متقی شخص تھے. اللہ کا خوف ان کے اندر بہت زیادہ تھا. زنا کا جرم ان سے ہو گیا، ہوا تو تنہائی میں، لیکن دل کے اوپر بوجھ بن گیا کہ ابھی تم اس کی سزا بھگت سکتا ہوں، قیامت والے دن کیسے اپنے رسول اللہ کے سامنے یہ بھگتوں گا. اب وہ دوڑے چلے جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس. محبوبہ یہ جرم ہو گیا. رسول اللہ نے رخ انور پھیر دیا. وہ گئے نہیں، وہ دوبارہ آ گئے، پھر تیسری دفعہ آ گئے، اور آخر میں محبوب کریم نے ان پر اس کی سزا لاگو کی، سنسار کی. جب انہیں سنسار کیا جا رہا تو محبوب بھی بڑے تڑپ رہے تھے. بہرحال سنسار ہو گئے. جنازے سے واپس آتے ہیں نئے ایمان لانے والے جو صحابی تھے. اب انہوں نے بات بھی ایسے کی کہ جب رسول اللہ نے رخ انور پھیرا تھا یہ چلے جاتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، وہ زیادہ اچھا تھا. یہ اس طرح بھی جیسے پتھر کھا کے الفاظ اچھے استعمال نہیں کیے. اب رسول اللہ بھی سن رہے تھے. محبوب کریم نے اس ٹائم نہیں، جب آگے دیکھا ایک گدھا ہے مرا ہوا، اس کا پیٹ پھولا ہوا، تو ان دونوں صحابہ کو بلایا. وہ فوراً حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ حکم کیجیے. محبوب نے فرمایا وہ جو گدھا پڑا ہوا ہے نا اس کو جا کے کھاؤ. ان دونوں نے حیرت سے عرض کی کہ محبوبہ آپ نے تو ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا اور یہ گدھا وہ بھی مرا ہوا پھولا ہوا. محبوب کے سمجھانے کا انداز دیکھیے. فرمایا
کہ جو تم بات کر رہے تھے نا وہ اس سے بھی بری تھی. تمہیں نہیں پتا میری مائز کے بارے میں. میرا مائز میں ابھی یہاں کھڑے دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں وہ غوطے کھا رہا ہے، اور اس کی توبہ اتنی قبول ہوئی ہے. اگر پوری دنیا کے اندر اس کو قبولیت کی توبہ جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے تو ہر ایک بخشا جائے. تو یہ سمجھانا ان کا مقصود تھا. یہ گدے سے زیادہ یہ جو بات کری یہ زیادہ بری ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو ہمارا تو وہ ٹائم ہی نہیں گزرتا جب تک ہم کسی کی بات نہ کریں، ہے نا ایسی بات. تو کیا میں توقع رکھوں کہ اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ بولیے. یہ تو میں آپ کو غیبت کے بارے میں بتا رہی تھی. باقی اس کے علاوہ ہماری زبان سے بد کلامی، جھوٹ، دل آزاری کی گفتگو، اور آپس میں جو مذاق ہم کرتے ہیں، فاش، لٹریچر، باتیں، گفتگو کرنا، گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ زبان سے نا. اور جب ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو غلط لوگ بات کر رہے ہوتے، تو مومنین اور متقین کی علامت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو مومن ہیں نا، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جو مومن ہیں بیکار اور بےہودہ باتوں پر ذرا دھیان نہیں کرتے، ان سے منہ موڑے کنارہ کش رہتے ہیں. اب توجہ کی بات یہ ہے، ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا جسم پاک ہے، آپ کے کپڑے پاک ہیں، ہے نا، پاک، وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہو، کپڑے پاک ہو. اب کہیں کہ اس کی شرٹ پہ اگر لگ جائے گند تو کوئی فرق نہیں پڑتا، شلوار تو پاک ہے، کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ یا آپ کے دیکھنے میں ایک بڑا داغ ہی لگ جائے، داغ بھلے لگ جائے کس کا، چاکلیٹ کا ہی، تو آپ کا لباس اچھا لگے گا؟ نہیں. تو اسی طرح غلاظت جس طرح بھی چھوئے گی تو طہارت میں نقص پیدا ہوگا. اور بد کلامی، اس میں تو غلاظت ہے، ناپاک چیز یہ سمجھے، یہ غلاظت ہے. تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم خواہ کاروبار میں ہوں، چاہے گاہکوں کو ڈیل کر رہے ہوں، بچوں سے روٹین کی ہم گفتگو کر رہے ہوں، گھریلو معاملات ہوں، سیاسی دینی مسائل ہوں، دوستوں سے مخاطب کر رہے ہوں، دشمنوں سے ہم کلام ہوں، تو ہر صورت میں زبان کی حفاظت کریں. کہیں ایسی بات، ایسا کلمہ زبان پر نہ آ جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، ورنہ زبان تقوی سے محروم ہو جائے گی. اب جیسے میں نے بتایا، جھوٹ ہم بولتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ، بلکہ باہر کو نہ کرو، بچے کو کہتے ہیں باہر والے کو بتا دو بابا گھر پہ نہیں ہے، تو ہم بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سچ بولیں. اور تعلیم کیسے دے رہے ہیں جھوٹ کی. ایک بات سن لیتے ہیں محبوب کریم کی. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرا امتی، ایک صحابی نے عرض کیا کیا آپ کا امتی فلاں فلاں عیب والے، یعنی کہ بزدل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. تو محبوب نے جواب دیا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر رسول اللہ رخ انور پھیر کے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کوئی اور سہارا ہے؟ نہیں. پھر چغلیاں گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں، یہ بھی غیر مناسب رویہ ہے. تو یہ زبان کا تقوی کب حاصل ہوگا؟ جب ان ساری برائیوں سے، ہم ان ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے. بیماریاں تو بتا دی نا، یہ بیماریاں ہیں، علاج بھی اللہ نے بتا دیا، کیا؟ تقوی. تو کیا میں توقع رکھوں